आयतल कुर्सी पढ़ने के 11 बड़े फ़ज़ाइल अहदीस और सुन्नी किताब के हवाले से आज हम पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद। मेरे प्यारे अजीज़ों, भाइयों और बहनों, अगर कोई इंसान मेरे बताए हुए तरीके से ये आयतल कुर्सी हर नमाज के बाद पढ़ ले तो इंशाअल्लाह तबारुक तआला उसकी दीनी मुश्किलात और दुनियावी मुश्किलात आसान होंगी। इंशाअल्लाह तबारुक तआला कोई और अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइएगा हम जानते हैं कि इसके 11 बड़े बेनिफिट के बारे में और इसके क्या फ़वाइद हैं। हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। आज प्यारे इस्लामी भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, वरना आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और चैनल पे न्यू है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। हर फ़र्ज नमाज के बाद अगर आप आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो आप अल्लाह तबारुक तआला के खुश नसीब बंदे हैं। देखिएगा, कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत आयतल कुर्सी है। ये आयत सूरह बकरा की आयत है 255, यानी आयत नंबर 255 है। आज हम आपको बताएंगे आयतल कुर्सी पढ़ने के 11 अजीम फ़वाइद, जिनका जिक्र कुरान और हदीस और सुन्नी उलमाओं ने किया है। आपकी खिदमत में एक एक कर मैं रखने के लिए जा रही हूँ। देखिएगा, पहले नंबर पर आयतल कुर्सी का तारुफ। आयतल कुर्सी को आयत अज़मी भी कहा जाता है। ये आयत तौहीद बारी ताला का खुलासा है। इसमें अल्लाह तबारुक ताला की कुदरत इल्म और बादशाहत का बयान है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना, जिसने हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी, अल्लाह तबारुक तआला खुद उसकी जान की हिफाजत फरमाता है। तफसीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 362 पर यह हदीस पाक मौजूद है। प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, ये बहुत ही अहम वीडियो आपके लिए बनेगी अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में मामूल बनाएंगे इसको सुनकर। तो देखिएगा, अब आइए जानते हैं आयतल कुर्सी के बड़े फ़ज़ाइल, 11 बड़े फ़ज़ाइल। देखिएगा, सबसे पहले नंबर पर अजीम आयतल कुर्सी, यानी ये अजीम आयत है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान में सबसे बड़ी आयत आयतल कुर्सी है। सही मुस्लिम में आता है हदीस नंबर 810 पर, यानी इसमें अल्लाह तबारुक तआला की शान और वहदानियत और कुदरत का जिक्र है, जो इंसान के ईमान को मजबूत करता है। अब देखिएगा, आपकी खिदमत में दूसरा बेनिफिट इसका रख रही हूँ। इसका दूसरा क्या फ़ायदा है और इसकी क्या फजीलत है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन की रिवायत है कि शैतान ने कहा, जो शख्स आयतल कुर्सी रात को पढ़े तो वो अल्लाह तबारुक ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहता है और अल्लाह तबारुक ताला उसे सुबह तक शैतान से महफूज रखता है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, ये बात सच्ची है अगरचे वो झूठा है। सही बुखारी में हदीस नंबर 2311 पर यह हदीस पाक मौजूद है। अब देखिएगा, इसका तीसरा बड़ा फ़ायदा क्या है, इसका क्या बेनिफिट है। जैसे कि इंसान हर नमाज के बाद इसको पढ़े या रात को बिस्तर पर लेटकर इसका बिर्द करता है तो अल्लाह तबारुक ताला उसको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखता है और परेशानियां उसके ऊपर से हटा दी जाती हैं। इसका तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है, हर नमाज के बाद पढ़ने वाला जन्नती है और उसको जन्नत की बिसारत दी गई है। इस पर देखिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है, उसकी मौत सिर्फ जन्नत में दाखिल होने की बाद ही आएगी। यानी उसकी मौत जो है वो पहले ही जन्नत का वासिंदा हो जाएगा और उसके बाद उसकी मौत आएगी। जैसे कि ये सुनैन निसाई अल कुबरी और हदीस नंबर 98
9848 پر اور تفسیر روح المعانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب دیکھیے گا پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، چوتھے نمبر کا اس کا کیا بینیفٹ ہے۔ اللہ خود حفاظت فرماتا ہے اس بندے کی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے یا جو انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے تو دیکھیے گا وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 2398 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب اس کا 5واں بینیفٹ کیا ہے پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، صبح شام پڑھنے والا محفوظ رہتا ہے ہر بلا اور پریشانی سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو شخص صبح و شام آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ دن بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں اور اس کا دل اطمینان پرسکون رہتا ہے۔ اور یہ دیکھیے گا دار المنصور جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 323 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے، قبر میں نور۔ جو بندہ یا بندی اس کو آیت الکرسی کو اپنے معمول بناتا ہے، اپنی زندگی میں پڑھتا ہے تو اس کی قبر سے نور ظاہر ہوتا ہے۔ اولیاء اکرام نے فرمایا ہے، جو آیت الکرسی روزانہ پڑھتا ہے اس کی قبر میں اللہ تبارک و تعالی نور بھر دیتا ہے۔ فضائل اعمال، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی بہت ہی برکتیں اس کی قبر میں عطا فرماتا ہے، اور فضائل اعمال کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب دیکھیے گا 7واں اس کا فائدہ یہ ہے، علم میں اضافہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے علم کو بڑھانا چاہتا ہے، علم سیکھنا چاہتا ہے لیکن اس کو یاد نہیں ہوتا یا دلچسپی نہیں ہوتی، تو ان کو چاہیے کہ اس کی تلاوت کریں، اس کا ورد کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو آیت الکرسی کو دل سے یاد کر لے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ فرماتا ہے۔ تفسیر خزائن العرفان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 284 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب دیکھیے گا پیارے اسلامی بہنوں، 8واں اس کا فائدہ یہ ہے، موت کے وقت آسانی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو شخص ہر روز اس آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، موت کے وقت فرشتے اس کے پاس آسانی کے ساتھ آتے ہیں۔ اور پیارے اسلامی عزیز و اقارب، آپ سے میں یہ بتلا رہی ہوں کہ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ جب انسان کی موت نکلتی ہے اور اگر وہ بندہ اپنی زندگی میں آیت الکرسی پڑھا کرتا تھا یا پڑھا کرتی تھیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت اور جاکنی کے وقت آسانی ہوگی اور اس کی روح اس طرح نکالی جائے گی جیسے کہ آٹے کے اندر سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس کو ضرور پڑھا کریں۔ اب دیکھیے گا 9 نمبر کا اس کا کیا فائدہ ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے آپ اس آیت الکرسی کو ضرور پڑھیں۔ گھر میں اس کی خیر و برکت آتی ہے جو انسان اس کو پڑھتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو گھر میں آیت الکرسی پڑھے اس گھر میں سے فقر اور محتاجی دور ہو جاتی ہے اور اس کو غم نہیں ہوتے اور اس کے رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کی تنگی کو کم کر دیا جاتا ہے، رزق کی بارش اس کے گھر میں ہوتی ہے۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150 پر یہ حدیث پاک یہ حوالہ موجود ہے۔ اب دیکھیے گا پیارے اسلامی بہنوں، 10واں اس کا فائدہ یہ ہے، جنت اور جنات اور جادو سے بچاؤ۔ جنت کا وہ باشندہ ہوگا اور جنات اور جادو سے بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الکرسی پڑھنے والا جن سے متاثر ہوگا، جادو سے نقصان پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے
کہ آیت الکرسی پڑھنے والا نہ جن سے متاثر ہوگا نہ جادو سے نقصان پائے گا، بلکہ وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہے گا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آیت الکرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم آیت ہے۔ تو دیکھیے گا 11ویں نمبر کا اس کا فائدہ یہ ہے، جنت کا دروازے اس انسان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو نماز عشاء کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جنت کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی اس کو جانے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ اب پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی مشکلیں آسان ہوں اور ہمیں کوئی غم نہ آئے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں آیت الکرسی کا ورد رکھیں اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی اور آپ کے بگڑے ہوئے کام بنیں گے۔ میرے پیاری بھائیوں اور بہنوں، آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے جو ایمان کو محفوظ اور رزق کو بڑھاتی ہے اور روحانی سکون سب کچھ عطا کرتی ہے۔ روزانہ صبح شام اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈال لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، آیت الکرسی پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور پھر دیکھیے گا، اگر آپ روز کا اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو پھر دیکھیے گا کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں آپ کے گھر میں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں۔ تفسیر ساویہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 254 پر یہ حدیث پاک یہ حوالہ موجود ہے۔ اب آئیے گا پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ تھے 11 فائدے آیت الکرسی پڑھنے کے۔ اب میں آپ کو دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک انسان بنائے۔ اے اللہ، تو ہمیں آیت الکرسی پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو برے خصلتوں، برے عادتوں، چغل خوری اور بدحیائی، بد فعلی سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے کا شوق اور ذوق عطا فرمائے، اور آیت الکرسی کا ورد کرنے کا بھی شوق اور ذوق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ ویڈیو میں نے آپ کے لیے ہی بنائی، تاکہ میرا مقصد یہ تھا تاکہ آپ تک یہ ویڈیو پہنچے اور اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، اور کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ویڈیو بنا کر جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔